یہ آیت پڑھیں بھائی، قرآن پاک نہیں، یہ نہیں ہے، یہی آیت 73۔ اے محبوب علیہ السلام، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق کی اور شیعہ ہو گئے، آپ ان کے ساتھ نہ ملے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول نے وعدہ کر دیا کہ شیعوں کے ساتھ نہیں ملنا، قرآن کی آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق کی اور ہو گئے شیعہ، لست منہم، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا، یہی ہے معنی۔ اس میں سے بندہ پوچھتا ہے کہ یہ فرقوں والی آیت ہے، فرقہ نہیں بننا چاہیے، ان فرقوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا آپ ہی ایک فرقہ۔ اصل سوال کرنے والے کا مدعا یہ ہے کہ آپ ایک فرقہ ہیں، اہل حدیث جو ہے تو فرقہ ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فرقے نہ بنو، تو پھر کیا بنے بھائی؟ فرقے ہم نہیں بنتے، کیا بنے؟ جماعت۔ اصل میں بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرقہ کہتے ہیں۔ فرقہ کہتے ہیں اس پتی کو، یہ گلاب کی پتی ہے نا کہ کوئی اور پھول سی، اے گلاب دے سی نا، یہ گلاب کی پتی ہے، یہ اس وقت فرقہ ہے، الگ ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، کس سے؟ اپنے پھول سے، یہ ٹوٹ گئی ہے پھول سے، یہ پتی ہے۔ جب یہ اپنے پھول کے ساتھ جڑی رہتی تو یہ پتی نہیں تھی، کیا تھا؟ پھول تھا۔ جماعت ہوتی ہے جماعت، جو اس سے ٹوٹ جائے، کٹ جائے، وہ الگ ہوتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے ساتھ ایک شاخ کٹ گئی ہے، وہ فرقہ ہے۔ جو شاخ اپنے درخت سے جڑی ہوئی ہے، وہ درخت ہے، وہ شجر ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ ایک ریوڑ ہے، اس کی ایک بکری الگ ہو گئی ہے، وہ فرقہ ہے۔ جو ساری ریوڑ کے ساتھ ہے وہ فرقہ نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لے وہ فرقہ نہیں ہے، جو رسی کو چھوڑ دے وہ فرقہ ہے۔ اللہ کی رسی کیا تھی؟ ایک قرآن اور ایک پیغمبر کی سنت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، یہ سہروردی، یہ فرقے ساری نہیں تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تھا، اور وہ اللہ کی رسی تھی اور وہ کتاب و سنت تھی۔ جو اللہ کی کتاب قرآن و سنت کو تھام لے وہ فرقہ نہیں، اور جو اس کو چھوڑ دے وہ فرقہ ہے۔ آل الحدیث عرف میں اس کو ایک گروہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ فرقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو پکڑ کے کھڑا ہے۔ نہ ہم حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ چشتی ہیں، نہ سہروردی ہیں، ہم ہیں محمدی، اس رسی پر قائم ہے جس کا ایک لڑا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا میرے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس رسی کو پکڑے ہوئے ہیں، قیامت آ جائے گی، اللہ ہم کو ایسے ہی اٹھا لے گا کہ ہم اس رسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں گے جس رسی کو محمد مصطفیٰ نے پکڑا ہے۔ ہم نے کتاب و سنت پر ہے، ہم نے کوئی فرقہ، نہ بستی، نہ ہستی، نہ شخصیت کسی کے نام کے ساتھ نہیں ہے، ہم اصل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو میں مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بندے کے 5 بیٹے ہیں، توجہ سے سنیں، ایک بندے کے 5 بیٹے ہیں، بڑے بچے کی شادی ہو جائے، وہ الگ ہو جائے، الگ مکان لے لوے، الگ رہائش لے لے، وہاں رہے، وہ اپنے باپ سے الگ ہے، وہ الگ ہو گیا ہے۔ دوسرے کی شادی ہوئی، وہ بھی الگ ہو گیا، تیسرے کی شادی ہوئی، وہ بھی الگ ہو گیا، چوتھے کی شادی ہوئی، الگ ہو گیا۔ تھے کل کتنے؟ 5، الگ کتنے ہو گئے؟ تھے کتنے؟ الگ کتنے ہو گئے؟ نہیں، 5واں بھی الگ ہے، وہ چاروں بھائیوں سے الگ رہتا ہے، لیکن کوئی سیاڑا بندہ اس کو الگ نہیں کہتا، کیونکہ وہ الگ ہوا نہیں، وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلا نہیں۔ جو الگ ہوئے وہ فرقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کتاب و سنت دی تھی اور محمدی بنایا تھا۔ ہمارا ایک بھائی حنفی بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، وہ الگ ہو گیا، پھر شافعی کی شادی ہوئی، وہ بھی چلا گیا، مالکی کی شادی ہوئی، وہ بھی چلا گیا، حنبلی کا نکاح ہوا، وہ چلا گیا، جعفری کا متا ہوا، وہ بھی چلا گیا، پیچھے رہ گیا وہ اصل ہے، وہ بھی الگ، لیکن اس کو الگ کوئی نہیں کہتا سیاڑا سمجھدار بندہ، اس لیے کہ ہم اپنے اصل گھر میں موجود ہیں اور وہ کتاب و سنت کا گھر ہے۔ اگر کوئی متحد ہونا چاہتا ہے تو سارے پھر اپنے اپنے گھر ختم کر کے اپنے باپ کے گھر میں آ جائیں۔
ہم الگ نہیں ہوئے، ہم نے نیا گروپ نہیں بنایا، ہم اپنے روحانی پیشوا کے گھر ہیں، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کوئی الگ کتاب، الگ پہچان، الگ کوئی نظریہ، الگ کوئی عقیدہ، الگ کوئی سوچ، الگ کوئی فکر، ترتیب ہی نہیں دی۔ ہمارا آج بھی وہی ہے، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم اصل پر قائم ہیں، ہم فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ گیا ہے، وہ ٹھیک ہے، عرف میں ایک دو دونوں طرح ٹھیک ہے، بہتر افضل اولا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیث کا ایک اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی مان لی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے تو بنیادی طور پر اصول بھی ایک ہے۔ تو اہل حدیث کا ایک اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو چونکہ بعض ترکت فیکم امرین ہے، اس کی روشنی میں یہ کہہ دیا ہے کہ اہل حدیث کا دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ وہ اطاعت مستقل ہے رسول اللہ کی، اور وہ وہی کے بغیر بولتے نہیں۔ حقیقت میں ایک ہے اور ظاہر میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔